تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر۔ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ۔ اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا۔ اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو سارے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا، ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا، یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا۔ اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسے کو بغض رکھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے، آئے انہوں داڑھ تھلے، ہاں یہ داڑھ سے کہتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے داڑھ کیوں دی؟ یہ جناب جو آخر میں جو داڑھ ہے، ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی اسلام نے بھی یوز کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں۔ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا۔ ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بازوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے، وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے، کسی اور